کی بنیاد پر یہ ساری کی ساری باتیں بنائی گئی ہیں. یہ باتیں گھڑنتو ہیں مسلمانوں کو خراب کرنے کے لیے. جیسے یہ بھی ایک گھڑنتو بات ہے جی نہیں جی بس وہ جسمانی لحاظ سے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے خلیفہ تھے، روحانی اعتبار سے حضرت علی المرتضیٰ تھے. تو جناب جب روحانی اعتبار سے پہلے خلیفہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، تو پھر جب ان کا نمبر آیا خلافت کا، تو پھر بتائیے چوتھے نمبر کے وہ روحانی خلیفہ ہیں یا جسمانی خلیفہ ہیں؟ یہ کوئی پیری مریدی کا سلسلہ ہے جس میں خلافت ملتی رہتی ہے؟ پوری دنیا کو کنٹرول کرنا جو اللہ رسول کے حکم کے مطابق اس مسلح پر اللہ کے نبی نے کھڑا کر کے کہا نا کہ آپ ہیں امام، تو جو مسلح کا وارث ہے آپ اس پر بھی غور کریں. یہ لوگوں نے دھوکے دے رکھے. اب آپ بتائیے ایک حافظ قرآن ہے، وہ نماز پڑھاتا ہے، جب وہ نماز پڑھاتا ہے مسلح پر کھڑا ہوتا ہے قرآن. اب کوئی کہے کہ جی فلاں ان پڑھ جاہل روحانی جو ہے یہ زیادہ لائق ہے، تو کیا قرآن سے بڑھ کر کوئی روحانیت ہے؟ نماز سے بڑھ کر بھی کوئی روحانیت ہے؟ یہ تو دھوکہ دینے والی بات ہے. اصل روحانیت تو قرآن میں ہے، اصل روحانیت تو نماز میں ہے. یہ کوئی علیحدہ اسپیشل سبجیکٹ شروع کر دیا انہوں نے کہ روحانیت کوئی اور چیز ہے. بھئی ایک آدمی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر کھانا کھاتا ہے تو کیا یہ روحانیت نہیں ہے؟ ایک آدمی رزق حلال کماتا ہے تو یہ روحانیت نہیں ہے؟ یہ بھی دھوکے کی قسموں میں سے ایک قسم ہے. اللہ کے نبی نے جس کو مقرر کیا ہے وہ خلیفہ بلا فصل حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. حضرت علی المرتضیٰ کا با اجماع امت مسلمہ خلافت کے اعتبار سے چوتھا نمبر. یہ سوال میں نے جامعہ قاسم العلوم میں مفتیان اعظام سے بھی کیا. اب میرا سوال بھی سنیے، جواب بھی، پھر ادھر بات جو رہ گئی ہے وہ بھی کرنی ہے کہ اللہ کے نبی کے بعد جو مراتب ہیں خلفاء اسلام کے، خصوصاً خلفاء راشدین، تمام دنیا کے مسلمانوں کے نزدیک پہلے خلیفہ حضرت ابوبکر صدیق ہے، دوسرے حضرت فاروق اعظم ہیں، تیسرے حضرت عثمان غنی ہیں، چوتھے حضرت علی المرتضیٰ ہیں، پانچویں حضرت حسن مجتبیٰ ہیں، اور چھٹے حضرت امیر معاویہ ہیں. لیکن ہمارے ہاں زیادہ تر 4 تک چلتے ہیں، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ. تو کیا جس ترتیب سے خلافت ہے اسی ترتیب سے مراتب اور رتبے ہیں صحابہ کرام کے، خلفاء راشدین کے؟ تو انہوں نے کہا جی اسی طریقے سے ہے، اور میں نے ان سے لکھوایا کہ صحابہ کرام کی فضیلت، آپ کے مراتب اسی ترتیب سے ہیں جس ترتیب سے خلافت ہے. تو اس ترتیب سے مرتبہ اور شان حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چوتھا آتا ہے. تو یہ چکر بازی ہے مسلمانوں میں انتشار اور افتراق پیدا کرنے کے لیے. جی ایک لفظ دیکھ لیجئے، وقت ساتھ نہیں دے رہا اور ایک آیت بھی پوری نہیں ہوئی، باقی انشاءاللہ پھر صحیح. پھر دیکھیے جی ترجمے پر صفحہ نمبر 14 جی آیت نمبر 62. ان الذین آمنوا، جو لوگ مسلمان ہیں، والذین ہادوا یا یہودی ہیں، والنصارى یا نصارہ ہیں، والصائبین یا ستارہ پرست. آگے انہوں نے بریکٹ میں لکھا ہے یعنی کوئی شخص کسی بھی قوم و مذہب کا ہو، من آمن باللہ والیوم الآخر، تو جو بھی اللہ رسول، اللہ اور روز قیامت پر ایمان لائے گا اور عمل نیک کرے گا، تو ایسے لوگوں کو ان کے اعمال کا صلہ اللہ کے ہاں ملے گا، اور قیامت کے دن ان کو نہ کسی طرح کا خوف ہوگا اور نہ غمناک ہوں گے. ہے مولانا غلام اللہ خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جو مولانا حسین علی وام بچھراں
رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد تھے، اور مولانا حسین علی وہاں بچھرا شاخ الہند مولانا محمود الحسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد تھے۔ انہوں نے علمی اعتبار سے بڑا آسان جواب لکھا۔ انہوں نے لکھا ہے کہ والنصارى والصابئین، یہاں کے بعد محذوف ہے لیس بشیء، یہ جن کا ذکر ہوا ہے یہ ان میں سے کوئی کچھ بھی نہیں۔ من آمنا ترجمے پر بھی ہے، لیکن اب یہ اردو بھی نہیں سمجھتے۔ جو اللہ اور روز قیامت پر ایمان لائے گا، جب لفظ جو آ گیا تو پچھلی اردو کا تمام مفہوم ترجمہ ختم ہو گیا، آغاز ہے جو سے۔ انہوں نے بھی کہا لیس بشیء، من جو، پچھلی بات ختم، جو ایمان لائے گا۔ اب ایمان کیا ہے، اس پر انشاءاللہ اللہ نے زندگی دی تو آئندہ عرض کریں گے۔ آمنہ سے مراد صرف اللہ پر ایمان نہیں، آمنہ سے مراد اللہ پر، اس کے رسولوں پر، ملائک پر، آسمانی کتب پر، حتیٰ کہ جناب مرنے کے بعد اٹھنے پر اور آخرت پر، ان ساری چیزوں پر ایمان لانا ضروری ہے۔ اس پر گفتگو کریں گے، اس وقت تک کے لیے اجازت چاہوں گا۔ اللہ آپ کا، میرا اور تمام مسلمانوں کا حامی و ناصر